جب آسما جہانگیر کہا کرتی تھی کہ یہ ڈفر، تو لوگ انگلیاں اٹھایا کرتے تھے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کن کو ڈفر کہہ رہی ہیں. آج ساتھیوں اس ملک میں آپ 10 سالہ بچے کو، 10 سالہ بچی کو اٹھائیے اور اس سے پوچھئے کہ ڈفر کون ہے، تو وہ بتائے گی کہ یہ سرکار ڈفر ہے. وہ بتائے گی کہ یہ ریاستی ادارے ڈفرز ہیں. وہ ڈیفائن کریں گے بچے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈفرز ہیں. اور آج یہ یقین کے ساتھ یہ ساری قوم کہتی ہے کہ یہ سب ڈفرز ہیں. کیوں ڈفرز ہیں؟ کہ ان کے پاس یہ موقع تھا کہ جب مہرنگ بلوچ، جب سمیع ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ایک ریاست دو دستور، یہ بہت آسان تھا ہماری ریاست کے لیے کہ ان بچیوں کو بٹھاتی، ان سے بات کرتی اور ان کو کہتی کہ یہ ہیں تمہارے وہ لوگ کہ جو غائب تھے. وہ ریاست دیکھیے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ڈے فرسٹ سے غائب افراد کے لیے کام کر رہا ہے. جب ڈاکٹر امداد نے کراچی پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتال کی تھی، لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس نے وہ بھوک ہڑتال کیوں کی تھی. اس وقت وہ بھوک ہڑتال اس دن سے لے کر آج یہ 2 دہائیاں گزر چکی ہیں. آج بلوچستان کا ہر دوسرا گھر اس جبری اغوا کے اس عذاب سے گزر رہا ہے. آج سندھ کے نیشنلسٹ اس جبری اغوا کے اس ہولناک عذاب سے گزر رہے ہیں. آج سندھ کے اردو بولنے والے جو ہیں وہ ماتم کنا ہیں. آج خیبر پختونخوا بھی کوئی خوش نہیں ہے. ہزاروں لوگ وہاں سے بھی غائب کر دیے گئے ہیں. اور یہ غائب کرنے والے کوئی نامعلوم نہیں ہیں، یہ غائب کرنے والے سب معلوم ہیں. کیسے معلوم ہیں؟ کہ جب ہزاروں لوگ، جب ان کے پاس سے سینکڑوں لوگ واپس آئے ہیں، درجنوں کے انٹرویو میں نے کیے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہاں تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو کون لے کر گئے تھے. لوگوں کے پاس ان کے کیمروز کی CCTV فوٹیج موجود ہے. عدالتوں میں جب پیش کرتے ہیں کہ یہ وردی والے، درجنوں جو ہیں گواہان موجود ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ وردی والے ان کو لے کر گئے ہیں، چہرے ان کے عیاں ہوتے ہیں. ساتھیوں، یہ رات کے اندھیرے میں درجنوں گاڑیوں میں سینکڑوں افراد ہاتھوں میں جنگی اسلحہ لے کر جب اپنے شہریوں کے گھروں کو، جب ہمارے گھروں کو محاصرہ کرتے ہیں، تو دوستو اس وقت یہ گیٹ بجا کر اندر نہیں آتے. اس وقت یہ گیٹ توڑ کر، دیواریں پھلانگ کر، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. وہ بلوچ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بلوچ نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. ان کا شکار سندھی نوجوان بھی بنتے ہیں، پشتون بھی بنتے ہیں، یہ سرائکی بھی بنتے ہیں. دوستو، ساتھیوں، کہ جب وہ اس گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ اس وقت آئین اور قانون کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو انہیں نہیں بتاتے کہ وہ انہیں کہاں لے کر جائیں گے اور کیوں لے کر جا رہے ہیں. دراصل وہ اس وقت آئین کی دفعہ کو، آئین کی شک کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. دوستو، وہ جب لوگوں کو لے جاتے ہیں تو آئین کہتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ گرفتار شدہ ملزم کو مجاز عدالت میں پیش کریں گے. یہ کسی مجاز عدالت میں پیش نہیں کرتے، یہ انہیں غائب کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے 2009 میں اور ناچ سے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو اغوا کیا، جبری اغوا کیا، تشدد کیا، اور اس کے بعد آج 14 سال گزر گئے ہیں، ڈاکٹر دین محمد بلوچ کا کوئی پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی وہ چھوٹی معصوم بچیاں آج جوان ہو گئی ہیں، آج وہ لیڈر ہیں. آج ہمارے پاس، ہمارے ساتھ یہاں پر یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں، یہ سب کے سب جو اس وقت ہماری لیڈرز ہیں. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمہارا کہ وہ جو کام کئی دہائیوں میں نہیں ہونا تھا، وہ تمہارے ڈفر پن کی وجہ سے، تمہارے ڈفر پن کی وجہ سے وہ دہائیاں نہیں، وہ مہینوں میں اور سالوں میں ہوا ہے. دوستو، ساتھیوں، یہ ان جبری اغوا کیے ہوئے لوگوں کو جب 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش نہیں کرتے، اس کے بعد یہ ان پر قبلوانے کے لیے تشدد کرتے ہیں، اور اس بےایمانہ تشدد میں کئی دفعہ لوگ جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ان ہلاک شدگان کی یہ مست شدہ لاشیں پھینکتے ہیں. یہ ان مست شدہ لاشوں سے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں، نہیں مانتے کہ یہ ہمارے پاس تھے. آئین کہتا ہے کہ جس شخص کو آپ گرفتار کریں گے، آپ اسے اس کے پسند کے وکیل تک رسائی دیں گے. یہ کسی شخص کو جو ہے قانون تک رسائی نہیں دیتے.
دوستوں ساتھیوں، اس وقت جو ہے مارنگ بلوچ کی قیادت میں، سمی کی قیادت میں یہ جو کانوائے بلوچستان سے اٹھ کر اسلام آباد میں آیا، یہ اس وقت جو مطالبے کر رہے تھے وہ تمام کے تمام آئینی تھے۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ مظاہرین جو بات کر رہے ہیں وہ عین آئینی ہے، ان کا دھرنا آئینی ہے، ان کے مظاہرے آئینی ہیں، ان کی ریلیاں آئینی ہیں، ان کی آواز آئینی ہے۔ یہ سب کے سب آئین کے تحت بات کر رہے ہیں۔ غیر آئینی بات کر رہے ہیں تو صرف اور صرف یہ ڈفرز بات کر رہے ہیں، غیر آئینی حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف یہ ڈفرز کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بہت باریک لکیر ہے، یہ ایک بہت باریک لکیر ہے پہاڑوں اور ان شہروں کے درمیان، یہ بہت باریک لکیر ہیں کہ وہ اس باریک لکیر کو عبور کریں اور پہاڑوں پہ چڑھ جائیں۔ لیکن دیکھیے یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں بھی وہ ایک کال پہ جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، یہاں مارنگ بلوچ کی اور سمی کی ایک کال پہ پورا بلوچستان بند ہوتا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سب کے سب غیر مسلح ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں غیر نہتے ہیں، یہ سب کے سب زبان سے بات کر رہے ہیں، اور آپ ہیں جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف، آپ ہیں جو جبر استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف، آپ ہیں جو ان لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ یہ اسلحہ اٹھائیں آپ کے خلاف۔ لیکن ہم